اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے اور مخلوق کی پیدائش کا مطلب جو ہے قرآن مجید میں واضح کرتا ہے۔ انہوں سیدھا کر بالکل میرے وال اور آواز جانی چاہیے ہے جی ٹھیک۔ اس وضاحت میں عبادت کا مقصد جن اور انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ مومن اور مومنہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو ایمان میں زندگی گزارنا اس کی سمجھ ہے، اسلام میں جینا اور مرنا اس کی سمجھ ہے۔ جب تک کوئی یہ دو باتیں نہیں جانتا اسے کیا پتا کہ قیامت کس پر طاری ہوتی ہے۔ مرتا ہے تو چھوٹی قیامت ہوتی ہے، اور جب حساب کتاب کے لیے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے تو بڑی قیامت ہوتی ہے۔ اور قیامت ہمیشہ مجرم، کافر، فاسق، فاجر پر طاری کی گئی ہے۔ قیامت سے مراد یہاں اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین کی پکڑ ہے۔ جب وہ کسی سے حساب لینے پر آ جاتا ہے تو کوئی حساب دینے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب اللہ پروردگار کسی پر اس حساب میں آسانی فرماتا ہے تو یہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گیا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور جس سے اللہ پوچھنے پر آ جاتا ہے وہ بچنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے نہیں پوچھتا اس کا بھی پتہ بتاتا ہے، اور جس سے اللہ پروردگار نے پوچھا ہے اس کا بھی پتہ بتاتا ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو پتہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات پوچھی جا رہی ہے، اور جب جواب دیا جا رہا ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے مجھے کوئی عطا کی جا رہی ہے۔ جب اللہ پوچھتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ سوال ہوتا ہے، اور جب اللہ جواب دیتا ہے قالوا بلا، انہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، تو یہ جواب کتنا آسان ہے، یہ نجات ہے۔ دنیا میں آنے والا جب نجات نہیں جانتا نجات پانے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب دنیا سے جاتا ہے اور نجات حاصل نہیں کی ہوتی تو یہ وہ ہے جس نے اللہ سے لیا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ہے جو بندے کو دیتا ہے، اور کوئی اللہ نہیں ہے کہ دینے کے قابل ہو۔ اسی لیے اللہ کا ارشاد پاک ہے مجھ سے مانگو
جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے، فرشتوں کوئی اور ہے دینے والا؟ کہا اللہ اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ کون ہے دینے والا؟ اللہ، تو اللہ دینے والا ہے۔ تو فرمایا میں ہی ایک دینے والا ہوں، میں نہ دوں گا تو اور کون دے گا؟ اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، نا امید نہیں کرتا۔ اس نے جنت مانگی ہوتی ہے، اللہ پروردگار اسے اپنے مطابق اس کی سوچ سے بڑھ کر جنت دیتا ہے۔ جو یہ مانگتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ عطا کرتا ہے۔ اس نے مخلوق ہونے کے ناطے مانگا ہوتا ہے، اور اللہ خالق و مالک بادشاہ حقیقی ہونے کے ناطے عطا کرتا ہے۔ اسی لیے جسے اللہ پروردگار مل گیا ہے اسے مانگنے تانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مانگتا وہی ہے جسے اللہ نہیں ملا ہوتا۔ جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو یہ بھی جانا اور پہچانا ہے، اور جب کوئی اللہ سے نہیں مانگتا یہ بھی جانا اور پہچانا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے یہ جانا پہچانا ہے، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو مانگا ہوتا ہے۔ یہ اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے۔ اور جو اللہ سے نہیں مانگتا یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے نہیں لیتا وہ بھی اللہ سے ہی ہے، لیکن ہے شیطان کا پیروکار۔ جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو کہتا ہے میں غوث ہو جاؤں، قطب ہو جاؤں، ابدال ہو جاؤں، امیر ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں، وہ ہو جاؤں۔ وہ اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتا۔ اللہ سے کیا چاہتا ہے؟ جو شیطان نے چاہا کہ قیامت تک مجھے زندگی مل جائے، میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں، مجھے یہ طاقت مل جائے، مجھے وہ طاقت مل جائے۔ اس نے اللہ کو اللہ جانا ہے، لیکن اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا، اپنی چیزیں مانگی ہیں۔ یہ دو ہیں، ایک ہے جو اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے کہ اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہو جائے، میں نے اسے پیدا کیا اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرے، میں اس سے محبت کروں۔ جب کوئی اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے اسے سارا کچھ مل جاتا ہے۔ جب اللہ مل گیا، اللہ کی ساری چیزیں مل گئیں، اللہ کی بے عیبی اس کے ہاتھ آ گئی۔ اور جس نے اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا، اللہ کی ساری چیزیں بھی وہ لے لیتا ہے، لیکن اسے نہیں پتہ ہوتا جب وہ ساری چیزیں لیتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں جاتی ہیں تو وہ عیب ہو جاتا ہے، وہ عیب ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی ہے بے عیبی کرنے کے قادر ہے۔ جب اللہ کرتا ہے تو بے عیبی ہوتی ہے، اور جب وہ چیز اس کے ہاتھ آ جاتی ہے تو وہ عیب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کہ جب اللہ پروردگار پانی پیدا کرتا ہے تو اللہ بے عیب پیدا کرنے والا ہے، اور جب پانی انسان پی لیتا ہے تو اسے عیب بنا دیتا ہے۔ پیدا کرنے والا بے عیب ہے، پیدا کرنے والا بے عیب ہے۔ جب وہ چیز پیدا کرتا ہے تو وہ مخلوق ہے، اور مخلوق جب مخلوق کو استعمال کرتی ہے تو اس کا اپنا مطلب، اپنی خواہش ہوتی ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے جس نے اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا ہوتا۔ اگر اللہ سے اللہ کو مانگتا تو اللہ اسے اپنا علم عطا کرتا۔ اللہ پروردگار کا علم بے عیب ہے، اس کے ہاتھ سے جب اللہ کا علم ظاہر ہوتا تو اللہ سے اللہ کو مانگا تھا تو اللہ جدھر بھی چلا جاتا۔ آسمان کی بلندیوں پر اللہ ہوتا تب بھی اللہ ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا تب بھی اللہ ہے۔ اس کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوتا وہ اللہ پروردگار کی تجلی، اللہ کا مشاہدہ ہوتا، اور اس نے اللہ سے اللہ کو مانگ کر اللہ کو راضی کر لیا ہوتا۔ اللہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ بندہ میری رضا لے؟ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنی رضا میں اسے جو دیتا ہے وہ حکم میں ایمان ہوتا ہے، تعلیم میں علم ہوتا ہے۔ جب حکم میں ایمان لیتا ہے تو اللہ پروردگار
پر ایمان حکم میں لاتا ہے، اور جو تعلیم علم دیتا ہے تو اللہ پروردگار کا علم اس کے ہاتھ پر اللہ کا مشاہدہ ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھا دونوں طرف بے عیبی ہے۔ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو یہی اللہ پروردگار کا ایمان ہے، یہ بے عیبی ہوگی۔ اور جب حکم اللہ پروردگار کا جس پر یہ ایمان لاتا ہے اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو علم میں اللہ اپنے آپ کو ایک جانتا مانتا ہے، تو علم میں بھی یہ اللہ کو ایک جانتا اور مانتا ہے۔ دیکھیے یہ بے عیبی ہے۔ یہ کس میں حاصل ہوئی ہے؟ جب ہم اللہ سے اللہ کو چاہتے ہیں۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ حکم پر ایمان لائے، تعلیم میں اسے علم ہو جائے، میری اسے رضا کیا ملے، میں اس سے خوش کیا ہو جاؤں۔ اسے اللہ پروردگار جان اور مال کے بدلے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ اسے اللہ اپنی محبت دینا چاہتا ہے، اسے اللہ اپنی خوشی دینا چاہتا ہے، اسے اللہ اپنی رضا دینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام سارا اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کوئی اس بات کو جانتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، یہ اللہ کے حکم پر ایمان ہے، حکم کی تعلیم میں علم حاصل کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کو حاصل کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ جب دنیا میں زندگی گزارو تو دین اسلام پر گزارو، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، مرنے لگو، تو اللہ پروردگار پر ایمان کی سلامتی میں مرو۔ فرمایا دنیا میں جینا اسلام پر ہونا چاہیے، اور دنیا سے جانا مرنا یعنی موت ایمان پر ہونی چاہیے۔ دو چیزیں ہیں۔ ایمان اللہ کے حکم پر لایا جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کے حکم پر ایمان لاتا ہے تو یہ اسلام ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے حکم پر مرتا ہے تو یہ تعلیم علم الہی پر مرنا ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے، کبھی موت اسے نہیں آتی۔ یہ دو جینا اور دو مرنا، یہ تو نصیب والا جانتا، ہر ایک کے حصے میں یہ بات نہیں آتی۔ آئیے اس بات کو سنیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمان مومن کا حال یہ ہوگا کہ صبح ایمان میں جیے گا اور رات کو بے ایمان ہو جائے گا، رات کو ایمان میں ہوگا اور صبح بے ایمان ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو توبہ نہیں جانتا، جو توبہ نہیں جانتا۔ توبہ کرنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں جب بندہ ایمان لے آتا ہے، اللہ کے حکم میں جب ایمان لے آتا ہے کہ میں اللہ کا حکم مانوں گا، جب حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اسے اپنے حکم پر ایمان کی وجہ سے مانتا چلا جاتا ہے اور اسے فرشتوں کا سردار بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ ایمان اللہ کے حکموں پر ایمان ہے، اللہ کے علم پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے علم کی تعلیم دینے والا تو ابھی اللہ کا بندہ ہی نہیں آیا تھا۔ یہ اللہ کے حکموں پر ایمان ہے، اس لیے فرمایا ابا واستکبرا، اس نے میرے حکم کا انکار کیا۔ جب شیطان اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، تو کافر مشرک ہو جاتا ہے۔ جب یہ توبہ دوبارہ کرتا ہے تو کس کی طرف توبہ ہوتی ہے؟ جو اللہ کا حکم نہیں مانا ہوتا، جس حکم پر ایمان لایا ہوتا اس کی طرف توبہ ہوتی ہے۔ اور اگر توبہ کوئی نہ کرے، بغیر توبہ کے مر جائے، تو یہ کافر مشرک ہو کر مرتا ہے۔ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو اس نے چھوڑ دیا ہوگا۔ دو طرح سے حکم چھوڑا جاتا ہے، ایک عمل میں چھوڑا جاتا ہے، ایک انکار میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو عمل میں چھوڑ دے گا یہ فاسق فاجر ہو جائے گا، توبہ اس پر بھی واجب ہے۔ اور جو انکار میں چھوڑ دے گا
توبہ اس پر بھی واجب ہے، لیکن اس کی توبہ میں دو چیزیں آ جائیں گی، ایک معافی آ جائے گی، ایک تلافی آ جائے گی۔ معافی مانگے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، لیکن تلافی میں اس کی گردن جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دی جائے گی، مرتد ہو گیا نا۔ زنا کرے گا تو سزا ملے گی، ایک سزا دروں کی ہے، ایک سزا رجم کی ہے۔ معافی کے ساتھ تلافی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک معافی ہے، اس کے ساتھ تلافی نہیں ہے، وہ عمل میں اللہ کا حکم چھوڑ دینا ہے، اس میں معافی ہے، تلافی نہیں ہے۔ آپ کوئی کہے تلافی نہیں ہے، تو تلافی جو ہے وہ عمل کی دوبارہ ادائیگی ہے۔ نماز چھوڑ دی ہے، معافی ہے، لیکن نماز دوبارہ پڑھی، یہ تلافی ہے۔ روزہ چھوڑ دیا ہے، معافی ہے، روزہ دوبارہ رکھ لیا، یہ تلافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، رات کو ایمان رکھتا ہے، صبح کو حکم چھوڑ دیا، اب معافی بھی ہے، تلافی بھی ہے، یہ خود دیکھنا ہے کہ میں نے کون سا یہ حکم چھوڑا ہے۔ جب کوئی حکم چھوڑے اور معافی تلافی نہ کرے اور مر جائے، اس نے اسلام میں جو دخول کے وقت ہم نے وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں کیا۔ اسلام میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو وعدہ پتہ کیا ہے؟ اس کا وعدہ یہ، جب تک جیوں گا اسلام پر جیوں گا، یہ ہے حکم کی تعلیم سنت، اور جب مروں گا تو ایمان پر مروں گا۔ اس کی دعا ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں جیتا رکھ تو اسلام پر جیتا رکھ، اور اللہ ہمیں موت دے تو ایمان پر موت دے۔ دو چیزیں اب واضح ہو گئیں، دو چیزوں کا میں ذکر کرنے لگا ہوں فتح بیونی کے اندر۔ یہ دو چیزیں جاننے والا اللہ کا ولی یہ کامل ہوتا ہے۔ اس نے اللہ سے غوثیت، قطبیت، ابدالیت، امیری یہ وہ نہیں مانگا ہوتا۔ اس نے اللہ سے جو مانگا ہوتا ہے وہی اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے! اس نے جو اللہ سے مانگا ہوتا ہے وہی اسے اللہ دینا چاہتا ہے۔ اس نے اللہ سے اللہ کا بندہ ہونا مانگا ہوتا ہے، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہو جائے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے یہ دو چیزیں جانتا ہے۔ پہلی چیز، حکم پر ایمان جانتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا اس پر ایمان لیا۔ ایمان لانے والا وہ ہوتا ہے جو پاک اور صاف ہوتا ہے، پاک اور صاف ہوتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ کب تک؟ جب تک وہ اللہ کے حکم پر ایمان رکھتا ہے، پاک اور صاف ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جب حکم کے خلاف وہ کوئی عمل کرتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک ہو گیا۔ کب تک ناپاک رہتا ہے؟ جب تک توبہ نہیں کر لیتا، ناپاک رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ دو چیزیں آ گئی۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو یہ شکر ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا یہ ناشکری ہے۔ توبہ کرتا ہے تو شکر ہے، توبہ نہیں کرتا تو یہ ناشکری ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، لیکن دو باتوں میں جو دو باتیں ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے فتح بیونی، کہ نبی رسول کی اتباع کرنا۔ اے مائیو، تمہیں بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے، اے بندو اللہ کے، تمہیں بھی یہ بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ایمان اللہ پر رکھنے والا جو ہے وہ پاک اور صاف ہوتا ہے، اور جو اللہ پروردگار پر ایمان میں پاکی کھو دیتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اسے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اسے توبہ کرنا ضروری ہے۔ پاک و صاف وہ ہے جو شکر ادا کرتا ہے، پاک و صاف وہ ہے جو شکر ادا کرتا ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، اس کی پتہ وجہ کیا ہوئی ہے؟ وہ ناپاک کیوں ہوا ہے؟ اللہ پروردگار پر ایمان، جو اس کے حکموں پر ایمان ہے، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔
یہ بات یاد رکھو گے تو بہت بھلا ہے. یہ بعد میں بات ہے. اگر اس ایک بات کو کسی نے بلا دیا تو وہ جب ناشکرہ ہو جائے گا تو اسے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ناشکرہ کیوں ہوا ہے. وہ ناشکرہ اس لیے ہوا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی. اس نے توبہ نہیں کی. توبہ نہ کرنے والا کون ہے؟ جو توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے والا وہ ہے کہ جسے اللہ پروردگار کا حکم ملا تھا کہ نماز قائم کرنا، روزہ قائم کرنا، حج قائم کرنا، زکوٰۃ قائم کرنا، اس پر تم ایمان لے آئے تھے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو گئے تھے. ہم نے کیا ایمان لایا تھا؟ اللہ کے حکم پر ایمان لایا تھا. اب جب اللہ کا حکم کوئی چھوڑ دیتا ہے تب اسے جاننا ہے کہ یہ کیوں میں نے چھوڑا ہے. اور جب کوئی اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو یہ جاننا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا کیسے بنا تھا. اس میں توبہ ہے، اس میں شکر ہے. ورنہ ہم سارے مسلمان ہی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہیں، روزہ پر ایمان رکھتے ہیں، حج پہ ایمان رکھتے ہیں، زکوٰۃ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ایک پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی پر کہ وہ آخری نبی ہے ایمان رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ہم ساری مومن ہیں. لیکن ایمان کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت جو ہے اسے جاننا ضروری ہے. ایمان کی حقیقت توبہ اور شکر ہے. توبہ کب ہے؟ جب کوئی ناپاک ہو جاتا ہے. ناپاک کب ہوا ہے؟ جب اس نے ناشکری کی ہے. ناشکری کب کی ہے اس نے؟ جب اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جس پر ہم ایمان لائے ہیں اسے تعلیم میں ادا نہیں کیا، سنت میں ادا نہیں کیا. جب نماز سنت میں ادا نہیں کی، روزہ سنت میں ادا نہیں کیا، حج سنت میں ادا نہیں کیا، اللہ پروردگار پر ایمان سنت میں بجا نہیں لایا، تو مجھے بتاؤ نماز ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، زکوٰۃ ہو جائے گی، شکر ادا ہو جائے گا، توبہ ہو جائے گی؟ اور جس سے گناہ کیا اسے توبہ کیسے ہوگی؟ فتابعونی میں تعلیم ہے. تعلیم پر عمل کرنے والا جو ہے وہ شکر اللہ کا بجا لاتا ہے. جب بھی عمل کرنا ہے تعلیم پر عمل کرنا ہے، حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید ہو گئے. صحابہ نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال سفید ہو گئے؟ فرمایا ہاں فلانی صورت ہود ہے، فلانی صورت اس میں جو اللہ کے حکم ہے نا ان کو دیکھ کر میرے بال سفید ہو گئے. حکموں کا وزن اتنا ہے، اللہ جس کا حکم دیتا ہے ہم ادا کر سکتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہوتا ہم ادا کر سکتے ہیں. حکم نہیں ادا ہوتے، عاجزی تواضع ادا ہو جاتی ہے کہ ہم میں عاجزی تواضع ہی تو ہے. ہم میں کب کبریائی ہے؟ کبریائی تو اللہ میں ہے. ہم عاجزی تواضع ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہم عاجز ہم نہیں کر سکتے. اللہ ہم عاجز ہم نہیں. جو کبریائی اللہ میں ہے، غرور تکبر اللہ میں ہے، وہ کس لیے ہے کہ وہ کرنے کے قابل ہے، ہم کرنے کے قابل نہیں ہیں. اب پہلی توبہ جو ہے وہ پتہ کیوں کی جاتی ہے؟ ایمان میں اللہ کے احکام ہیں، ہم نے احکام کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. توبہ واجب ہو گئی نا. اور جو توبہ کرتا ہے پاک صاف ہوتا ہے. پاک صاف ہو، یہ دین اسلام پر زندگی گزار رہا ہے. اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو دین اسلام پر زندہ رکھنا، اور اللہ ہمیں موت دینا تو ایمان پر موت دینا. اب جب کوئی پاک و صاف زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو یہ دین اسلام پر قائم ہوتا ہے. اور جب کوئی پاکی صفائی کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ ایمان پر ہوتا ہے. یہ ایمان پر اور اسلام پر رہنے جینے مرنے والا بدحکنا بھی عبادی کا سانی. اللہ کا بندہ یہاں ہے وہاں بھی جاتا ہے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے. کیا اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہیے؟ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے. یہ جان مال تو اللہ نے اپنا بندہ بنانے کے لیے ہمیں دیا ہے کہ اللہ پروردگار ہم سے محبت کرے، کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اپنی جان سے محبت نہیں کرتا، اپنے مال سے محبت نہیں کرتا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کروں. یہ سارا کچھ اللہ نے اس لیے دیا. ورنہ اللہ کو کیا پڑی ہے ہمارے مال کی؟ اللہ کو کیا پڑی ہے ہماری جان کی؟ یہ جو اللہ جان لیتا ہے، یہ جو اللہ مال لیتا ہے، یہ تو اسلام کے لیے لیتا ہے، یا یہ اپنی مخلوق کی حفاظت کے لیے ہماری جان مال لے کر ان کی حفاظت کرتا ہے؟ اللہ اپنے لیے تھوڑی لیتا ہے.
یہ تو سارا کچھ اپنے لیے تھوڑی لیتا ہے، یہ تو اپنی مخلوق کے لیے لیتا ہے، اپنے دین کے لیے لیتا ہے، یہ ہمارے بھلے کے لیے لیتا ہے، اور خود کیا دیتا ہے ہمیں؟ اپنی محبت دے دیتا ہے، اپنا پیار دے دیتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، شکر اس نے کیا ہے جس نے توبہ کی ہے۔ توبہ کس میں ہوتی ہے؟ تعلیم میں توبہ ہوتی ہے۔ تعلیم کے بغیر تو توبہ نہیں ہوتی۔ پہلے نماز تعلیم کے بغیر پڑھی ہوتی ہے، پھر دوبارہ تعلیم کے بغیر پڑھتا، نماز پھر نہیں ہوتی، روزہ پھر نہیں ہوتا، حج پھر نہیں ہوتا، زکوٰۃ پھر نہیں ہوتی، عاجزی پھر نہیں ہوتی، تواضع پھر نہیں ہوتی، جان دین میں پھر خرچ نہیں ہوتی، مال دین میں پھر خرچ نہیں ہوتا، بیوی پھر تعلیم کے مطابق اللہ کی ولیہ نہیں بنتی، شوہر پھر دین کے مطابق اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ توبہ تو تعلیم میں ہوتی ہے۔ ایک تعلیم نہیں آئی، اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئی، تو نہ توبہ کی نہ شکر کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا، اور چلو اللہ پر ایمان ہی لے آتا، فرشتوں کا سردار ہی ہو جاتا، یہ تو ایمان بھی نہیں لایا۔ ایمان تو مرنے سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے ہم لائے تھے، ایمان تو ہم پیدا ہونے سے پہلے لائے تھے، وہ تو اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے علم پر ایمان ہے۔ وہ تو اللہ نے ہمیں دیکھا تھا، ہم نے کب اللہ کو دیکھا تھا؟ اس وقت تو ہم اللہ کے علم میں رہتے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا اللہ کا؟ یہ تو اللہ پر ایمان تو پہلے ہے، اللہ پر ایمان تو پہلے ہے۔ ایمان میں پاکی صفائی جو ہے وہ میری میں کی ہے، اور جب میرا میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو میرا میں ناپاک ہو جاتا ہے۔ میری پاکی صفائی کدھر گئی؟ میری پاکی صفائی تو تعلیم میں ہوتی ہے، فتابعونی سنت میں ہوتی ہے، وہ تو میرے باطن کی پاکی صفائی ہے کہ میرے باطن پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے، وہ تو میرے اللہ کی تجلی کی صفائی ہے، میری کیا صفائی ہے؟ میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، اس وقت میری روح تھی، اس وقت اللہ پروردگار مجھے دیکھتا تھا، وہ تو اللہ مجھے اپنے علم میں دیکھ رہا تھا۔ میں کب تھا؟ میں تو باہر تھا ہی نہیں۔ تو جب اللہ اپنے علم میں مجھے دیکھ رہا تھا تو میرے باطن کو دیکھ رہا تھا، تو میرے باطن پر تجلی پڑ رہی تھی، وہ تو اللہ پروردگار کی تجلی کی پاکی تھی، وہ تو پاک ہی پاک ہے۔ میں کب ادھر تھا؟ میں تو اب دنیا میں آیا ہوں، اب جب آیا ہوں تو میری پاکی صفائی، میری توبہ، میرا شکر ہونا چاہیے نا۔ لو اب وہ بات ہے، جب میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تو میرا باطن پاک اور صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں اس میں ہوتا، اور جب میں اپنے ایمان کو قائم اور دائم رکھتا ہوں اس وقت میری پاکی اور صفائی ہوتی ہے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ جب میں پاک اور صاف ہوتا ہوں تو یہ ایمان ہوتا ہے، اور جب میں اپنے ایمان کو قائم اور دائم رکھتا ہوں، شام کو بھی مومن ہوتا ہوں، صبح بھی مومن ہوتا ہوں، دوپہر کو بھی مومن ہوتا ہوں، زندہ ہوں تب بھی مومن ہوتا ہوں، مر جاتا ہوں تب بھی مومن ہوتا ہوں، یہ ہے اسلام۔ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے۔ ایمان اللہ پر لایا ہوں، ایمان مجھے اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا۔ جب اللہ میرے باطن پر تجلی ڈالتا ہے تو یہ ایمان ہوتا ہے، اور جب میں کوئی اپنی ناپاکی کا کام کرتا ہوں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، تو میرے باطن پر اب اللہ کی تجلی جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے کہ میں نے اللہ پروردگار کی طرف دھیان ایمان میں چھوڑ دیا ہوتا ہے، میرا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا ہے، میرا ایمان معلق ہو جاتا ہے، میرا ایمان نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں، توبہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے حکم پر ایمان لاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو وہ تجلی دوبارہ ایمانی جو ہے میرے باطن پر پڑتی ہے، باطن بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، اور میرا وجود جو ہے اسلام کی تعلیم کے مطابق وہ بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ضروری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تعلیم میں شکر ہے، جو تعلیم چھوڑ دیتا ہے معافی تو اس پر آ ہی جاتی ہے، نماز تو اس کی نہیں ہوتی، روزہ تو اس کا نہیں ہوتا، معافی تو اس پر پڑ ہی جاتی ہے، لیکن تلافی کیسے ہوگی؟ تلافی تو تعلیم سے ہوگی نا۔ کوئی کہے میں تعلیم حاصل نہ کروں، آسان طریقہ وہ نہ کرے۔ کیا آسان طریقہ ہے؟ اللہ کے بندے کی صحبت نہ کریں،
کیا ہو جائے گا؟ تعلیم حاصل ہی نہیں ہوگی اسے. کیوں؟ ادھر ایمان ہوتا ہے بس، تعلیم نہیں ہوتی. کوئی پوری رات جاگتا رہے، تہجد پڑھتا رہے اور کہ صبح اٹھوں تو میٹرک کا امتحان دے دوں اور پاس ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا. علم حاصل کرنا پڑتا ہے، ایمان حاصل نہیں کرنا پڑتا. ایمان اللہ پروردگار خود دیتا ہے. کیا ہے ایمان؟ اللہ اپنے بندے کے باطن پر تجلی ڈالتا ہے، اپنے باطن پر نگاہ ڈالتا ہے. جب اللہ کسی کے باطن پر نگاہ ڈالتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے، ظاہری کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے. اب ایمان کو کون بچاتا ہے؟ مومن خود بچاتا ہے، جان دے کر بچاتا ہے، مال دے کر بچاتا ہے. جیسے تعلیم اللہ کے نبی نے دی ویسے بچاتا ہے. اور اگر اس تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ایمان اللہ پروردگار نے جو اپنی رحمت برکت میں اس کے باطن پر تجلی میں دیا ہوتا ہے، ڈالا ہوتا ہے، جب ادھر باہر اللہ کے نبی کی تعلیم چھوڑتا ہے، یحببکم اللہ، جس میں اللہ کا بندہ اتباع کے اندر اللہ کی محبت حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اللہ نزدیک بھی ہے، اللہ دور بھی ہے. اللہ نزدیک ایمان والوں کے ساتھ ہے اور اللہ دور بے ایمان جو ہیں ان سے ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب آ جاؤں تو پتہ کیا کرے؟ تعلیم میں شکر ادا کرے، تعلیم میں شکر ادا کرے. تعلیم میں کیا شکر ہے؟ زبانی شکر ہے یا تعلیم نماز کی ادائیگی ہے جو چھوڑی ہوئی ہے، یا روزے کی ادائیگی ہے جو چھوڑا ہوا ہے، ماں باپ کی ادائیگی ہے جو نافرمانی میں حکم چھوڑا ہوا ہے. کیا ہے تعلیم میں؟ تعلیم میں ادائیگی ہے. یہ نہیں ہم جانتے، پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسلام میں نہیں گزارنا چاہتے. اگر اسلام میں گزارنا چاہتے تو کیا کرتے؟ تعلیم میں گزارتے. اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں. شکر گزاری زبانی تو ہم سارے جانتے ہیں. کوئی بھی بات اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. وہ کس بات پر کہا ہے وہ بھی تو بتاؤ نا. حکم تو بتانا ضروری ہے. وہ بھائی ہم نے اس بات پر کہا ہے کہ اللہ تو نے نماز کی راہ دی، روزے کی راہ دی، حج کی راہ دی. اللہ تو نے مجھے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی تعلیم دی ہے. یہ ہے وہ شکر. اللہ نے تعلیم دی ہے، یہ تعلیم پر عمل ہی نہیں کرتا. شکر پتہ نہیں کس چیز کا ادا کر رہا ہے. ہم تو شکر کا حکم بتاتے ہیں نا. اگر کسی کو نہ پتا اس سے پوچھے بھئی حکم بتاؤ یہ جو آپ نے شکر ادا کیا کس کا، یہ حکم کیا ہے جس کا آپ نے شکر ادا کی. اگر وہ یہ بتائے کہ میں اللہ نے جو مجھے تعلیم نماز کی دی ہے، روزے کی دی، حج کی دی ہے، عاجزی کی دی ہے، اللہ پر توکل کی دی ہے، تعلیم جو مجھے دی ہے اس تعلیم کے مطابق میں جو اس کا حکم بجا لا رہا ہوں میں اس کا شکر ادا کروں. یہ ہے اللہ کا شکر. اب اللہ سے دعا پتہ کیا مانگنی؟ اللہ جب تک میں جیوں اسلام پر جیوں اور جب میں مر جاؤں ایمان پر مروں. اور عمل کس بات پر کرنا؟ تعلیم پر عمل کرنا، حکم پر عمل نہیں کرنا. حکم کو ماننا ہے. کس پر عمل کرنا ہے؟ تعلیم پر عمل کرنا، حکم کو ماننا ہے. ماں باپ کہیں بیٹا جا کر پڑھو تو حکم مان کر پڑھنے چلے جانا، اور ادھر جا کر عمل کس پر کرنا ہے؟ جو استاد تعلیم دے اس پر کرنا. فتابعونی کا یہ مطلب ہے کہ میرا حکم مانو. کیا حکم دیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے بندے کے پاس چلے جاؤ. یہ حکم دیا. حکم کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. حکم پر عمل نہ کرنے لگ جانا کہیں. حکم کو ماننا ہے، سننا ہے، ماننا ہے. جب سن لو گے، حکم کو مان لو گے، جدھر اللہ پہنچانا چاہتا ادھر چلے جاؤ گے، ادھر چلے جاؤ گے. اگر نہیں مانو گے، ادھر نہیں جاؤ گے، تو پھر اس کے برخلاف جدھر اللہ نہیں پہنچانا چاہتا ادھر چلے جاؤ گے. اللہ اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، نہیں بنو گے تو غیر بندے بن جاؤ گے. اللہ آپ کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو نیک صحبت میں پہنچانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو جماعت میں پہنچانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو پروگرام میں پہنچانا چاہتا ہے. جدھر آپ کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے سن لو اور مان لو، ادھر چلے جاؤ، قسمت والے بن جاؤ گے. اور اگر ادھر نہ گئے، جنت میں اللہ پہنچانا چاہتا ہے، جنت میں نہ گئے تو کدھر چلے جاؤ؟ جہنم میں. استاد کے پاس اللہ پہنچانا، جب وہاں نہ گئے تو کدھر چلے جاؤ گے؟ غیر استاد کے پاس چلے، غیر بیوی کے پاس چلے جاؤ، غیر ماں کے پاس چلے، غیر باپ کے پاس چلے جاؤ، غیر نبی رسول کے پاس چلے جاؤ. اور جب غیر کے پاس چلے گئے
تو یہ شیطان کے پاس چلیں گے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اللہ کا کیا ارشاد ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ اس کی دشمنی جان لو۔ اب کیسے زندگی گزارو گے؟ سنت میں، تعلیم میں، حکم سنو گے، حکم مانو گے، یہ ایمان ہے۔ اب جب حکم سنو گے، حکم مانو گے، قسم خدا کی پاک اور صاف رہو، غسل کے بغیر پاک اور صاف رہو، وضو کے بغیر پاک اور صاف رہو، اور جب تعلیم میں زندگی گزارو گے مرتے دم تک پاک اور صاف رہو گے۔ کوئی ناپاک نہیں کر سکے گا، کوئی ایسا پانی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو ناپاک کر سکے۔ پاکی لے لو یار، اللہ ہمیں پاکی دینا چاہتا ہے، جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ تو مل جائے گا، اور جو اللہ دینا نہیں چاہتا کدھر سے لے لیں گے، اور کوئی دینے والا اللہ نہیں ہے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اے اللہ کے بندو، اے بھائیوں، ایمان بڑی دولت ہے۔ ایمان اللہ کے حکم پر لایا جاتا ہے کہ ہم اللہ تیرے حکم کو مانتے ہیں، اور جب ماننے کا وقت آ جائے تو جدھر اللہ نے پہنچایا ادھر پہنچ جاؤ، تب ماننے کے قابل ہو جاؤ گے، ورنہ مان کر ہم نہیں مان سکتے کہ اس کا حق بڑا ہے، اس کا حق بڑا ہے، مانا نہیں جا سکتا۔ حکم سنا جاتا ہے اور اس کے بعد حکم سن کر مانا جاتا ہے، وہ جدھر پہنچایا جاتا ہے ادھر پہنچا جاتا ہے، بس یہی جہاد ہے، یہی جہاد ہے۔ اور اگر کوئی وہاں نہیں پہنچتا جدھر اللہ اسے حکم دیتا ہے، پاگل پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک بار فرمایا کہ فلانی جگہ جہاد کے لیے پہنچ جاؤ۔ ایک صحابی جمعہ پڑھنے کی خاطر کہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ میں جمعہ پڑھ لوں، بعد میں پتہ نہیں مجھے یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا سارے چلے گئے، وہ یہاں ہی موجود ہے، فرمایا آپ مفہوم ہے؟ کہنے لگا حضور میں نے یہ چاہا۔ فرمایا آپ سے وہ پتہ نہیں کتنا بتایا، آگے نکل گئے۔ یہ ظاہری بتایا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ پہنچ گئے آگے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ محبوب پہنچانا کدھر چاہتا ہے؟ ہمیں جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں اپنے بندوں کے پاس پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، ہمیں نمازی بنانا چاہتا ہے، ہمیں روزے والا بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم وہ نہیں بننا چاہتے جو یار ہمارا بناتا ہے۔ ہم غوث بننا چاہتے ہیں، کتب بننا چاہتے ہیں، ابدال بننا چاہتے ہیں، نمازی پتہ نہیں کیا کیا کچھ بننا چاہتے ہیں، تہجد گزار بننا چاہتے ہیں، نبی رسول کی زیارت والا بننا چاہتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، تم جو چاہتے ہو تم چاہتے ہو، تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ حقیقی، چاہنے والا جو چاہتا ہے وہ تیرے حق میں بھلا ہے۔ اب یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک توبہ ہے، ایک شکر ہے۔ جو شکر کرتا ہے وہ اس نے توبہ کی، جو شکر نہیں کرتا اس نے توبہ کی نہیں۔ افلا اکون عبدن شکورا میں دو چیزیں تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے تو اگلے پچھلوں کے گناہ معاف ہو گئے، اور آپ رو رہے ہیں اتنا۔ فرمایا گناہ معاف ہو گئے، اللہ اللہ افلا اکون عبدن شکورا، میں اس توبہ پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ دیکھو نا، یہ دین کی سمجھ ہے، اس کے بغیر گزارا ہے۔ اگر کوئی شکر نہیں کرتا اس نے توبہ کیا کی ہے؟ یہ تھوڑی بڑی شکر کی بات ہے کہ کسی کی توبہ قبول ہو جائے، کسی کی معافی قبول ہو جائے، کسی کا عیب اللہ مٹا دے۔ جنم گناہ جنم عیب جنم دینے والی ماں کو ہی اللہ ختم کر دے، یہ تھوڑی بات ہے۔ باطن کو بھی تجلی ڈالیں، ایمان سے مزین کر کے پاک اور صاف کر دیں، اور پھر اس کی عارضی زندگی کو دین اسلام کے مطابق تعلیم میں پاک اور صاف کر کے ابدی زندگی بنا دے، تھوڑی بات ہے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ کے بندو، یہ تھوڑی بات ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میں تم سے پھر محبت کروں گا۔ محبت کتنی آسان ہے اللہ سے حاصل کرنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پیدا ہی ہمیں اس لیے کی ہے۔ دو باتیں یاد رکھنا، صبح زندگی گزارنا تو ایمان میں گزارنا، رات کو زندگی گزارنا تو ایمان میں گزارنا، کسی حال میں زندگی گزارنا تو کس میں گزارنا؟ ایمان میں گزارنا۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے ایمان میں؟ کہ اللہ پاک کے حکم کو ماننا، جدھر اللہ کا حکم پہنچانا چاہے ادھر پہنچ جانا، نہ موت سے ڈرنا، نہ زندگی کا لالچ کرنا۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، جو اللہ ہمارے بارے میں چاہت رکھتا ہے ہم وہ چاہتے ہیں۔
ہماری جان بھی اس کی ہے، ہمارا مال بھی اس کا ہے، ہماری ہر کوشش اس کے لیے ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے یہ چاہتا ہے کہ یہ جان اور مال سے میری چاہت حاصل کر لیں، میری محبت حاصل کر لیں۔ اور اگر اپنی جان اور مال سے کوئی اپنی چاہت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال خرچ نہ کرے، کہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ جان اور مال سے مراد ہی یہ ہے کہ چاہت اپنے محبوب کی وہ چاہتا ہو، اللہ کی چاہت چاہتا ہو۔ ورنہ اللہ ہمارے مال کا محتاج جس نے یہ سارا کچھ دی ہے؟ کیا اللہ ہماری جان کا محتاج جو یہ ہزاروں کیا لاتعداد جانیں پیدا کرنے کے قابل ہے؟ آئیے اللہ کا شکر ادا کریں، زبانی شکر نہ کریں، زبانی شکر نہ کریں، حقیقی شکر کریں، تاکہ زبانی شکر ہمارا قبول ہو جائے۔ کیونکہ زبانی شکر میں حکم بتانا پڑتا ہے۔ جب بھی آپ شکر کریں، جب بھی آپ توبہ کریں، حکم ضرور بتایا کریں۔ چلو کسی کو نہیں بتانا، شرم آتی ہے، تو اپنے آپ کو تو بتا لیا کریں کہ میں کیوں شکر ادا کرتا ہوں، میں کیوں توبہ کر لوں۔ اور جب توبہ کرنی ہو تو اللہ کے بندے کے پاس جا کر حکم بتایا کریں کہ میں نے اس حکم میں توبہ کرنی ہے، کیونکہ ہر حکم کی توبہ علیحدہ ہے۔ وہ جیسے پھر تعلیم دے گا ویسے توبہ قبول ہوگی، ویسے ہی آ کے حضرت میری دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے، وہ کر دے گا دعا، لیکن معافی جو ہونی ہے وہ شکر میں ہونی ہے، تعلیم میں معافی ہونی ہے، نماز دوبارہ جو ادا فرائض میں واجبات میں ہونی ہے۔ اب تو نے بتایا نہیں، تجھے پتہ نہیں چلا۔ دین سمجھ کا نام ہے، سمجھ کو کبھی نہ چھوڑنا۔ چھلانگیں مار کر نا اولاد نہیں ہوتی، جیسے تعلیم ہے ویسے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔